44 سے ہم کنٹینیو کریں گے. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ علانیہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حکم دینا اور خود کو بھول جانا. تو کیا نیکی تم پر یہ نہیں کہ تم بھی نیکی کرو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے نہیں ہو کتاب. افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتامرون الناس، یعنی کہ کیا. تامرون امر سے ہے، حکم دینا، امپیرٹیو ہے، مطلب یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور الناس لوگوں کے لیے ہے یہاں پر. بالبر مطلب نیکی کا، لوگوں کو حکم دے رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جا رہے. اور پھر وہ تنسون نسیہ سے ہے، بھول جانا، اور تم بھول جاتے ہو. کیا بھول جاتے ہو؟ انفسکم، اپنے آپ کو. وانتم، حالانکہ تم تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تعقلون تم سمجھتے کہ لوگوں کو حکم دینا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا. پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر کنیکٹنگ آیت ہے. یعنی کہ بات کا تسلسل کنٹینیو ہو رہا. اور وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو. بالصبری، صبر سے. والصلاۃ، اور نماز سے. وَإِنَّهَا، اور وہ. لَكَبِيرَةٌ، بڑا دشوار ہے. الا، مگر. علی، اوپر. خاشعین، جو عاجزی کرنے والے ہیں. تو فالوئنگ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑا دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے. تو 2 تھنگس یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. تو پہلے صبر، پھر نماز. نماز میں بھی جب کھڑے ہوتے بغیر صبر کے نماز پڑھ سکتے نہیں. تو یہ 2 چیزیں اکٹھی آئی ہیں. تو لوگوں کو رائچیسنس کا حکم دینا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا، اور جو فعل اور قول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوتا؟ جو کہہ رہے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے، تو اٹس اے سائن آف ہپوکریسی. اور پھر آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو پہلے صبر سے اور پھر نماز سے. لیکن کس کے لیے؟ ہمبلی جو سبمسو کرتے، جو لوگ ہیں اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کے طرف سرنڈر کر دیتے، نماز سے خوشی سے اللہ سے مدد مانگتے. نماز بھی کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو، یہ ایسا سکیل ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کہاں پر ہے. اپنے آپ کو چیک کریے. جب اذان ہوتی تو ہمارے دل کا حال کیا ہے؟ کیا ہم نماز خوشی سے پڑھتے؟ اور کیا ہم جب نماز پڑھتے کمپلیٹلی سبمسو ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہوتے؟ اور کیا ایسا محسوس ہوتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سلیو ہیں؟ تو یہاں صبر اور صلاۃ، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے. پروفٹس کیا ہے؟ ہر چیز میں مدد مانگے لیکن صبر کیے، پھر نماز بھی پڑھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی بات ہوتی تو وہ نماز. اور بہت سارے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو سچے واقعے پروفٹس کے ہیں. سارا علیہ السلام جب کیپٹیو بنائے کنگ تو ہارم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کرے. ابراہیم علیہ السلام سیم ٹائم پہ اللہ سے مدد مانگے. تو ایون دو سم تھنگ ہارڈ، اٹ لکس ویری ہارڈ، لیکن اللہ میک اٹ ایزی. تو صلاح کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن ہے. تو
اگر کسی کے لیے نماز دشوار ہو رہی، ڈیفیکلٹ ہو رہی، تو آپ دعا کریے، کوشش کریے، کیونکہ یہاں نیکی ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو حکم دینا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا. تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. بنی اسرائیل اسی طرح کرتے تھے کہ دوسروں کو حکم دینا، جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. تو قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. اور سورہ نمبر 11 آیت نمبر 88 میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ڈیزائرز پہ چل رہی اور گائیڈنس کو نہیں فالو کر رہی، اور اللہ پہ کمپلیٹلی توکل ہونا چاہیے، اور توکل کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد چاہنا چاہیے. اور نماز ایسی کی ہے سارے چیزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا مدد ہے، پہلے نماز. اور سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3 میں بتایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. اور یہ چیز اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے. کبرت مقتن عند اللہ ان یقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ hate that thing. تو ایسی چیز نہیں کرنا. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اسٹل آپ اس میں کمی پیشی آ رہی. اللہ نوز یور انٹینشن. کوشش کرتے رہنا ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے. اور اگر ہمارے فعل اور قول یعنی کہ ہمارے ایکشن اور ہم جو وربلائز کرتے دونوں میں کانٹرڈکشن ہے، تو کوشش کرنا چاہیے اس کو ہم ٹھیک کر لیں. پھر جب مدد مانگ رہے ہیں صبر اور نماز سے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. کیونکہ نماز ایسی ہے کہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر جب ہم نماز سے مدد مانگتے. اور دو طرح کا صبر رہتا. ایک کیا ہے؟ اچھا صبر. کوئی چیز بھی ڈیزاسٹر آیا، کوئی بھی آیا تو بہترین طریقے سے صبر کرنا ہے. اور دوسرا بیٹر پیشنس کیا ہے؟ ہر چیز اوائڈ کرنا ہے، پروہیبیشن آف اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے. حسن البصری کیا بتاتے؟ نماز کیا ہے؟ ون آف دا بیسٹ مینس آف اسسٹنس ہے. کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کی جب مدد چاہ رہی تو نماز کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. یعنی نماز کا اہتمام صرف 5 نمازیں نہیں ہے، اس کے علاوہ جو نوافل، اور سب سے زیادہ کیا ہے؟ تہجد کا. لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے، سوچتے کہ اچھا کوئی چیز چاہیے تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم نماز پڑھ لو، اور وہ بات آنسر ہو گئی وہ دعا، پھر اس کے بعد نماز چھوڑ دو. اٹس اے کمپلیٹ آن گوئنگ پروسیس. ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا ہے جب تک کہ آپ اس دنیا میں زندہ ہے. دیر آر 2 ایکسیپشن. until unless a person is mad اور person is toxic. 2 ہی چیزیں ہو سکتے، نہ میڈ ہے نہ ٹاکسک ہے، تو پھر نماز تو واجب ہے، ہوش و حواس میں ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے یہ قرآن، نماز کا اہتمام کرنا ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ فحشا اور منکر سے روکتی ہے. فحشا کیا ہے؟ ہر انڈیسینٹ ٹاک ہے، ہر وہ برا عمل ہے یعنی کہ الفاظوں میں برائی، ایکشنز میں برائی، چاہے گالی گلوچ ہو، بری چیزاں دیکھنا ہو، بری چیزیں کرنے ہیں سارے. اور منکر ریکگنائز رانگ، جو اسلام پروہیبٹ کرتا ہے، ہر وہ گناہ کا کام. اور یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ کیا ہے؟ ٹرولی ایکسٹریملی ہیوی ہے. جو لوگ نماز کو بہت ڈیفیکلٹ بنا لیتے. نماز بھی کیا ہے؟ آپ ایک عادت ڈالنے والی بات ہے. لوگ ایکسرسائز کرتے، لیکن نماز تو کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمسو ہونا ہے. سورہ نمبر 28 آیت نمبر 80 میں آتا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جو علم دیا گیا ہے، ریلیجس نالج کی بات کی جا رہی ہے.
اور ان کے لیے ہلاکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے جو آخرت میں، جو بہتر ہے ان کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور لیکن ان کے لیے ہی بہترین اجر ہے جو صبر کرے۔ وقال الذین اوتوا العلم، پھر ان کے لیے بہتر کب رہیں گا؟ جب آمن و عمل الصالحین، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن وہ صبر سے، صبر ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 اور 35 میں بھی بتایا جاتا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ، جو اچھا عمل ہے اور برا عمل ہے دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن جو اگر برائی ہو جائے تو اچھائی سے اس کو مٹا دیا جائے، برائی اچھائی جب آ جاتی اس پہ غالب، برائی مٹ جاتی۔ پھر یہاں پر ولا سیئتun ادفع باللتی ہی احسن، اس کو کس طرح اریز کرنا ہے؟ احسن، اچھے عمل سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوٌّ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جو ہم اللہ کے کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ بننا چاہتے تو ہمارے اندر کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، تو ان کے اندر صبر آنا چاہیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بہترین حصہ رکھا ہے، پورشن رکھا ہے، اور کیا ہے وہ چیز؟ بڑی چیز کیا ہے؟ ہیپینس ہے ہیئر آفٹر میں۔ یہ دنیا تو گزر جانے والی ہے، چند سال کی ہے، آخرت میں بہترین چیز ملنے والی ہے۔ تو پھر جب بات بیک ٹو سیم تھنگ کہ کس کے لیے آسانی ہے؟ جس کے اندر خشوع رہیں گا۔ اگر انسان کے اندر خشوع نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ سے ملنے کی وہ خواہش نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے نماز از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، بٹ اونلی ان کے لیے آسان ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کمپلیٹلی سبمسو ہوتے ہیں۔ الذین، وہ جو یظنون، الذین یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقو، اب اپنے رب سے ملاقات کرنا، ربہم، اپنے رب کی، وانہم، اور کہ وہ الیہ، اس کے طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ جو لوگوں کو یقین ہے کہ مر کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، لیکن یقین کیسا ہوتا؟ جب ایمان ہو اللہ پہ مکمل۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے، ہمارا ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہے، اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ آیت نمبر 47 آنورڈز، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں بار بار مینشن کیا جائے گا، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ان کو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، اللتی، جو انعمت، میں نے دی تم کو، جو بخشے اللہ تعالیٰ نے بھیجی نعمتیں، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، علی پر، عالمین زمانے والے، مطلب سارے عالمین پہ اللہ تعالیٰ کس طرح بلیسنگز دیے، نعمتیں دیے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلا دے گا، نفسن، کوئی شخص، ان سے، نفسن، کسی، شیئن، کچھ، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، ان سے،
शफाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, युक़ज़ु लिया जाएगा, मिन्हा इनसे, अदलुन कोई मुआवजा, वला और ना, हम उनसे, युनसरुन मदद किया जाएगा। उस दिन कोई भी गिफ्ट दे के या कोई ऐसी चीज़ दे के अपने आप को बचा नहीं सकता है। तो और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी के कुछ बदला ना देगा और ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना इससे कोई मुआफ़ी या मामला ऐसा ख़त्म किया जाएगा और ना इनकी मदद की जाएगी। दुनिया में क्या होता, कभी कोई प्रॉब्लम आई, यू आस्क फॉर मदद और आपको मदद मिल जाती। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं कि वो सर्टनली अल्लाह के पास वापस जाने वाले हैं, यकीन। और फिर आयत नंबर 47 में क्या बताया जा रहा है, या बनी इसराइल याद करो मेरे फेवर्स को, मैं तुमको तुम्हारे ऊपर कितने ज़्यादा फेवर्स दिया और तुमको इस दुनिया में भी फेवर्स दिया। और उस दिन से डरो, उस दिन जिस दिन कोई नफ्स कोई और नफ्स के लिए काम नहीं आएगा, कोई सिफारिश काम नहीं आएंगी, कोई तोहफा कबूल नहीं किया जाएगा, कोई कॉम्पनसेशन नहीं लिया जाएगा, कोई मदद नहीं किया जाएगा, कोई एक दूसरे की मदद नहीं किया जाएगा, सबका मामला अपना है। या बनी इसराइल को डिफरेंट ब्लेसिंग्स याद दिलाए जा रहे और रियलाइज़ किया जा रहा है कि अल्लाह की मदद कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करो। क्योंकि जब नेमतों का हम इजहार करते और रियलाइज़ करते, नेमतों की कदर करते तो अल्लाह ताला और देता। तो यहाँ पर अल्लज़ीना यज़ुन्नूना मतलब वो सर्टन है कि अल्लाह ताला के पास वापस जाने वाले हैं। तो यहाँ पर खाशी यानी खुशू है, यज़ुन्नून मतलब अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, गैदर होने वाले हैं और अल्लाह से मिलने वाले हैं और रुजू करने वाले हैं। तो उस लिहाज से उनके अमल होंगे। सूरह नंबर 18 आयत नंबर 53 में आता, वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मवाक़िउहा, जो मुजरिमीन हैं, क्रिमिनल्स, जो पॉलिथियस, सिनर्स, गुनाहगार, उस दिन फायर देख लेंगे। जन्नु क्या है, एप्रहेंड होना, और उसमें गिर पड़ेंगे उन लोग। और डे ऑफ रेजरेक्शन में क्या होगा, अल्लाह ताला कहेंगे अपने बंदों से, क्या मैं तुमको शादी करने के लिए ऑनर नहीं किया या तुमको इतने नेमतें नहीं दिया, घोड़े, ऊंट, और तुमको अपने उसमें चीफ ने बनाया। हाँ, फिर उसके बाद तुम क्या सोच रहे थे कि तुम मुझसे मिलोगे नहीं। अगर वो कहेगा नहीं, अल्लाह ताला बोलेंगे कि अच्छा, जैसे तुमने मुझे भुला दिया, आज मैं तुमको भुलाता हूँ। कि नसूल्लाह फनसियहुम, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 67 में, कि जैसे तुमने अल्लाह को भुला दिया, आज अल्लाह ताला भी तुमको भुला देगा। जब बनी इसराइल का जिक्र किया जा रहा है, याद करो बनी इसराइल, जब तुमको मैंने प्रेफर किया सारे नेशंस पे, तो यहाँ पर फेवर्स बताए जा रहे हैं और सारे आलमीन पे, सारे नेशन पे अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को फेवर्स, जो उनके फादर, उनके ग्रैंड फादर, उनको कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, मैसेंजर्स भेजे गए, किताबें रिवील की गई है, उतारी गई हैं, और प्रीवियस नेशंस पे ज़्यादा अहमियत दी गई है। सूरह नंबर 44 आयत नंबर 32 में कि किस तरह बनी इसराइल को चूज़ किया गया है सारे आलमीन पे। सूरह नंबर 5 आयत नंबर 20 में बताया जाता है कि याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ थे और अपनी कौम से कहने लगे वो फेवर्स जो अल्लाह ताला ने तुम पे दिए हैं, प्रॉफिट्स भेजे, किंग्स बनाए तुम्हारे उसमें, और ऑनर दिए सारे नेशन के ऊपर। तो यहाँ पर किंगशिप है, मैसेंजर्स है, किताबें हैं, कितने ज़्यादा अल्लाह ताला फेवर पे फेवर दिए। और यहाँ पर उम्मा ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बेटर है बनी इसराइल से। आयत
میں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایون امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی زیادہ نعمتیں دی گئی ہے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں آتا سورۃ آل عمران میں کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر، بہترین امت ہے. کیا ہے؟ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو کیا کام ہے بہترین امت کا؟ کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. وتؤمنوا باللہ، اور ایمان لاؤ اللہ پہ، پورا یقین کرو، بلیورز بنو باللہ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو اہل الکتاب ہے، جوز ہے، کرسچنز ہے، بلیو کرے، وہ ان کے لیے بیٹر ہے. تو ہمارا مقصد یہاں پر کیا ہے امت مسلمہ کا؟ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روک. مسلمز کیا ہے؟ 70th نیشن ہے اور بیسٹ ہے، موسٹ آنرڈ ہے. کئی حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے. اور کئی حدیثوں کا مفہوم کیا ہے کہ بہترین امت بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. فالوئنگ آیت میں کیا ہے؟ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں رہائی دی، مطلب نجات دی. نَجَّيْنَاكُمْ، نجات کس سے دی؟ من آل فرعون سے. یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتا تھا. کیا دکھ دیتا تھا؟ سوء العذاب، برا عذاب دیتا تھا. کیا تھا وہ برا عذاب؟ یذبحون، وہ ذبح کرتا تھا. کیا ذبح کرتا تھا؟ ابناءکم، تمہارے بیٹے. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا. نساءکم، تمہاری عورتیں یعنی بیٹیاں. وفی، اور اس میں، ذالکم، اس میں، بلاء، آزمائش، من ربکم، من سے، ربکم، تمہارا رب، عظیم، بڑا. اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اتنا بڑا تمہارا ٹیسٹ ہوا، اور اللہ میک اٹ پاسبل، کس طرح موسیٰ علیہ السلام ریسکیو کر کے لائے بنی اسرائیل کو. وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا. فاراقاف، کوئی چیز کو ٹکڑے کر دینا، پھاڑ دینا. بکم، تمہارے لیے، بحر، دریا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں بچا لیا، نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اغرقنا کیا ہے؟ غرق سے ہے. اور ہم نے ڈبا دیا. کس کو ڈبا دیا؟ آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے. دیر ان فرنٹ آف them. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا. کیا چیز پھاڑ دی؟ دریا کو، اور آل فرعون کو ڈبا دیا، اور تم دیکھ رہے تھے. ان فرنٹ آف them، رائٹ ان فرنٹ آف them. کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرعون سے ریسکیو کر کے بچا لیے. تو یاد کرو کس طرح فرعون بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا. نیو بورن بیبیز کو سلاٹر کر دیتا تھا، مار دیتا تھا. فیمیلز کو زندہ رکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کام کے لیے کوئی فیمیلز چاہیے تھے. اور یہ گریٹ آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی. تو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ایک سی تھا اس کو پارٹ کر دی. ایک لاٹھی مارے، دو الگ الگ ٹکڑے ہو گئے. ایک طرف پانی
بھرا ہوا جس میں ڈوب گئے فرعونیہ، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میڈ اٹ پاسبل کہ کس طرح وہ بچ چکے۔ جب یہ بات بیان کی گئی ہے کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، اس میں اور بھی سوروں کے ریفرنسز دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان اس دن بہت کیئرلیس ہو جائے گا دوسروں کے لیے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچیں گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 33 میں یاد کرو، سارے لوگوں کو، مین کائنڈ کو بتایا جا رہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی خوشنودی اختیار کرو، اور اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرو، اور سارے برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نہ اپنے والد صاحب بچوں کے لیے کام آئیں گے، نہ بچے کوئی والد صاحب کے لیے کام آئیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، والد صاحب نہ بچوں کے لیے کام آئیں گے، نہ بچے والد، مطلب اتنا کلوز رشتہ رہتا پیرنٹ اور بچوں کا، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ کوئی اپنے آپ کو دیکھیں گا کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں۔ تو یہ ایک وارننگ ہے، چاہے فادر ہو، سن ہو، نو بڈی ول ہیلپ، اس دن کوئی سفارش بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے، ڈس بلیورز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ نمبر 74 آیت نمبر 48 میں آتا کہ اس دن کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 101 میں کوئی سفارش کرنے والا چاہے کتنا کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ ہو، کام آنے والا نہیں ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48 میں کہ کوئی کمپنسیشن اس دن ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 91 میں ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کیے اور وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، کافر ہو کے ہی مر گئے، تو فلن یقبل، چاہے پورا ارتھ فل آف گولڈ دے دے، یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، مل مطلب پورا فل آف ارتھ، ذہبن کیا ہے کہ گولڈ، والفدیہ بھی، اگر وہ فدیہ میں دے دے، رینسم میں دے دے، تب بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ رائٹ ناؤ اچھے عمل کرنا ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 36 میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا، جو لوگ ڈس بلیو کرے ان کے لیے کیا ہے؟ اگر تم کتنا بھی رینسم دینا چاہ رہے ڈے آف ریزریکشن میں، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تکلیف دینے والا پینفل پنشمنٹ ہے ان کے لیے۔ اور کوئی چیز بھی اگر رینسم میں دے رہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جائے گی، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70 میں، اور سورہ نمبر 57 آیت نمبر 15 میں جو اس دن ہے کوئی رینسم ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہپوکریٹس کیا ہے؟ ڈس بلیف جو کر رہے ہیں وہ لوگ ہیل فائر میں رہیں گے، ان کا مولا، ان کا کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس دن یاد کرو جب کوئی بھی بارگیننگ کرنا ہے یا فرینڈشپ، کوئی سفارش کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 254 میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 میں، اس دن کوئی میوچل بارگیننگ یا کوئی دوستی، لا بیع فیہ ولا خلال، مطلب کتنا بھی کلوز فرینڈ ہے، کوئی بھی بارگیننگ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، ولا ہم ینصرون، اور کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹ کرنے والا ہے، کوئی اور پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. اور اس دن اللہ پنش کرنے والا ہے، اللہ کی پنشمنٹ سے کوئی نہیں بچ سکتے. صرف اور صرف اس دنیا میں موقع ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے. آیت نمبر 49 میں کس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑایا گیا اور جو فرعونیہ کس طرح پانی میں ڈوب گئے، تو یاد کرو وہ دن. اور یہاں پر نعمت تھی یہ، اور یہ ایک فیور تھا بنی اسرائیل پہ، کیونکہ فرعون ایک ایسا ڈریم دیکھا تھا جس میں وہ یہ اس کو ہوا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی بات بتا دیتا ہاتھ دیکھ کے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے یا وہ ہونے والا ہے، تو وہ لوگ یقین کرتے تھے. جو پامسٹری کہتے ہیں یا ہاتھ دیکھنا ہے، اور یہ منع ہے، 40 دن کی عبادت نہیں قبول کی جاتی ہے. لوگ اگر اپنی سٹارز کے بارے میں بھی پڑھیں، اچھا میرا یہ سٹار ہے، اس میں یہ ہونے والا ہے، مذاق میں بھی نہیں کرنا ہے. تو وہ سمجھتا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے لیے وہ قبطی بچہ اس کی موت کا ریزن بنے گا، تو وہ سارے نیو بورن بیبیز کو وہ کل کرنا شروع کرا. لیکن اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے. اللہ نے پلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں اپنا رہے، پرورش ہوئی، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ سارے بچوں کو وہ کل کرتا گیا، انہیں عذاب دیتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے. پھر یہاں پر کس طرح وہ ہاربل ٹورمنٹ کے بارے میں، کس طرح بچوں کو مارنا، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 6 میں آتا. پھر سورہ قصص میں بھی یہ چیز بتایا جاتا ہے، یسومونکم، کس طرح وہ پنشمنٹس دے رہا تھا، بچوں کو کل کرنا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا تاکہ اپنی سروسز کرے، اس کے کام کرے. بار بار ایون سورہ ابراہیم میں بھی بتایا جاتا ہے کہ میرے نعمتوں کو یاد کرو بنی اسرائیل. کتنے نعمتیں ہیں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5 میں. اور کس طرح سوچئے کہ ایک بیبی 9 منتھس کے بعد بورن ہوتا اور اس کو کل کر دینا، کتنی تکلیف دہ بات تھی. تو may Allah guide us all. جو بھی انسان اپریشن کرتا، ظلم کرتا، اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو اللہ نے میڈ اٹ پاسبل. اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنے والا ہے. سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 میں آتا، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ایک ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی ٹیسٹ کرتا. بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی، پھر ایول کیلامیٹیز آئی تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے. آزمائشیں کیوں آتی؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، نہ کہ اللہ سے دور ہو جائے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سی کو ایک سپریٹ کیا اور فرعونیہ ڈوب گئے اس میں، اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح لے کے ریسکیو ہو گئے. اور یہی دن تھا جو فاسٹنگ دا ڈے آف عاشورہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو ریسکیو کر کے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو دے فاسٹ آن دا ڈے آف عاشورہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، جب جوز سے پتہ چلا کہ یہ ڈے آف عاشورہ ہے، پوچھا گیا کہ کیوں تم لوگ روزہ رکھتے، تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے لیے بہترین دن ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو ریسکیو کر کے، اپنے اینیمیز سے ریسکیو کر کے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو وہ تھینکفلنس کے لیے ان لوگ روزہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ہمارے اوپر زیادہ حق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اللہ نے چاہا اگر اگلا سال ہے تو اس کے ساتھ اور ایک دن روزہ رکھیں گے. تو اللہ کی شکر گزاری. پھر آگے کس طرح موسیٰ علیہ السلام تختیاں لینے جاتے اور پیچھے سے پھر ان لوگ بچھڑے کو معبود بنا لیتے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ کس طرح. وَإِذْ، اور جب وعدنا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً، رات، ثم، پھر تخذتم، تم نے بنا لیا، ثم اتخذتم العجل، اور تم نے بنا لیا. اجل کس کو بولتے ہیں؟ بچھڑے کو بولتے ہیں. جو گائے کا بچہ چھوٹا بیبی کیلف رہتا ہے نا، اس کو بچھڑا کہتے ہیں. من بعد، ان کے بعد،
وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظلم کرتے. اب یہاں پر ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. جب موسیٰ علیہ السلام 40 نائٹس کے لیے تختیاں لینے گئے تھے تورات، اور جب تک پیچھے ایک سامری کر کے ایک بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ تھا، وہ ان کے اندر ایک ایسی بات ڈالا کہ اچھا ہمارا بھی کوئی گاڈ ہونا چاہیے جو ہم دیکھ سکے اس کو. تو بچھڑے کے شیپ کا ایک گولڈ، جب بھی ہم کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس لے کے آتے isn't it؟ تو ویسے ہی ان کے پاس اپنا گولڈ تھا، وہ گولڈ کو میلٹ کر کے گولڈ کا ایک چھوٹا سا بچڑا بنا دیا اور اس کی ان لوگ پوجا کرنا شروع کر دیا. یہ تو شرک ہے. شرک تو ظلم. ایک جو ایمان والا مسلمان ہے، سبمسو ہوتا ہے، وہ غیب پہ ایمان لاتا. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، اور کب دیکھیں گے؟ جب جنت میں اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائیں گا، تو جب اللہ کے دیدار ہوں گے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے پرمیشن سے، ناٹ ان دس ورلڈ. تو یہاں پر وہ کوئی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک سٹیچو ہو، اینڈ یہی چیز ہے جو لوگ اکثر درگاہوں پہ جاتے، آستانوں پہ جاتے، یا کوئی پیر فقیر کو اپنا معبود بنا لیتے. وہ منع ہے. وہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے. ثم پھر عفونا، ہم نے معاف کر دیا، انکم تم سے، من بعدی اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تاکہ تم شکر احسان مانو. وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وَالْفَرَقْنَا اور جدا کرنے والا حکم دیا، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تَحْتَدُونَ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا. کیا ظلم ہے یہاں پر؟ جو بچڑے کو معبود بنایا تھا. انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، باتخاذکم العجل بچڑے کو، فتوبو سو تم رجوع کرو، مطلب توبہ، رجوع کرو، الی باریکم طرف پیدا کرنے والے کے. باری اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو 99 نیمز ہے. فَاقْتُلُوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنے جانوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، اندہ نزدیک، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے، فتابہ اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہارے لیے، انہو بے شک، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا. تو آیت نمبر 54 تک ہم دیکھیں گے آج کا لیسن. تو یاد کرو کس طرح بنی اسرائیل آگے بڑھ گئے اور فرعون یہاں ڈوب گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مرسی تھی، ایک نعمت تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے، اور پیچھے ان لوگ ظلم کرنے لگے، شرک کرنے لگے، بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی ان کو معاف کیا گیا ہے، پھر بھی ان کو چانس دیا گیا ہے. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کس طرح تختیاں لے کے آئے تاکہ تمہارے لیے گائیڈنس ہو. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم نے غلط کیا، بچڑے کو معبود بنایا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ریسکیو کر کے لائے. جو اینیمی کے پاس تھے، ان لوگ دشمن کے پاس تھے، اللہ کی طرف شکر گزاری بتانے کی جگہ ان لوگ بچڑے کو معبود بنا لیے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ گریف اور سورو میں تھے. پھر بھی بولے کہ تم اپنے رب کے طرف، جو کریٹر ہے، اپنے آپ کو کیل کرو، مطلب ایک دوسرے کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے سامنے. یہ پنشمنٹ تھی، بہت سیویئر پنشمنٹ تھی، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. سو دس وازنٹ ایزی، بہت ڈیفیکلٹ تھا یہ ان کے لیے ٹیسٹ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو سورہ اعراف میں آتا کس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بہت زیادہ اپسیٹ تھے.
کیونکہ وہ ہارون علیہ السلام کو ڈیوٹی اسائن کر کے گئے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ان کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا اور ان کو ہارم بھی کر سکتے تھے یہ قوم والے، تو اس وجہ سے وہ روکنے کی کوشش کرے، لیکن ان لوگ بات نہیں سنے اور یہ مس گائیڈ ہو گئے، شرک کرنا شروع کرے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے بہت غضب اور غصے میں تھے، اس کے ڈیفرنٹ سورے کے ریفرنس میں آتا، ڈیفرنٹ جگہوں پہ مینشن ہے قرآن میں، جس میں وہ غضب غصے میں آ کے ایک طرف تختیاں زور سے رکھ دیتے اور ہارون علیہ السلام سے بھی کہتے کہ کیوں تم نے روکا نہیں، انہوں نے روکا تھا لیکن تفریقے پڑھنے کے ڈر سے وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر یہاں پر وہی چیز مینشن کی گئی ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 43 میں، اور پھر جو چلڈرن آف اسرائیل ہے بولے کہ تم ایک دوسرے کو کل کرو، یہ تمہارے لیے ریپینٹنس ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس طرح بتا کے یہ ریپینٹنس کا ایک طریقہ بتائے، اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی بتائے اللہ تعالیٰ باری، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ناموں میں سے ایک جو باری، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، ہم سب کریشن ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی چاہو، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے چاہے کتنے بھی لوگ ہو۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے تھے ایک دوسرے کو کل کرو، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور تم بچڑے کو معبود بنا لیے تھے، تو یہ آسان نہیں تھا ان کے لیے، بہت مشکل سیویئر ٹیسٹ تھا، اور 70,000 تھے اس میں لوگ، تو دے ور کلڈ امنگ دیم، اور اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 44 سے 54 تھا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔